جسم جس طرح بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم کی صحت اور بیماری ہوتی ہے, روح کی بھی صحت اور بیماری ہوتی ہے. روح بھی بیمار ہوتی ہے, روح بھی تندرست ہوتی ہے, روح بھی کمزور پڑتی ہے, روح کو بھی بھوک لگتی ہے, روح کو بھی پیاس لگتی ہے, روح بھی تھکان محسوس کرتی ہے. جو کیفیتیں جسم پہ گزرتی ہیں, جسم کو بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں, جسم کو پیاس لگتی ہے تو ہم پیتے ہیں, جسم تھکتا ہے تو ہم آرام کرتے ہیں, یہ ساری کیفیتیں روح پہ بھی گزرتی ہیں. روح بھوکی ہوتی ہے, روح پیاسی ہوتی ہے, روح کمزور پڑتی ہے, روح بیمار ہوتی ہے. پر آپ جانتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ بیمار روح کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ روح کی غذا عبادت ہے, روح کی غذا عبادت ہے, روح کی غذا تلاوت ہے, روح کی غذا اللہ سے تعلق ہے, روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. جو اپنی روح کو یہ غذا جتنی فراہم کرے گا, جتنی عبادت کرے گا, جتنی تلاوت کرے گا, جتنا ذکر کرے گا, جتنا اللہ کو یاد کرے گا, جتنا اللہ سے جڑنے کی کوشش کرے گا, اس کی روح کو اسی قدر توانائی اور طاقت حاصل ہوتی ہے. اور یاد رکھنا, زندگی کی خوشی جسے کہتے ہیں, زندگی کا سکون جسے کہتے ہیں, زندگی کی راحت جسے کہتے ہیں, زندگی کا اطمینان جسے کہتے ہیں, زندگی کا چین جسے کہتے ہیں, وہ اصل روح کا سکون ہوتا ہے, روح کا اطمینان ہوتا ہے, روح کا قرار ہوتا ہے. اگر آپ کی روح بھوکی ہو, آپ کی روح پیاسی ہو, آپ کی روح بیمار ہو, آپ کو زندگی کی حقیقی خوشیاں نہیں ملیں گی, زندگی کا حقیقی سکون آپ کو نہیں ملے گا, زندگی کا حقیقی چین آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے یاد رکھنا, میری اور آپ کی زندگی کی جو حقیقی خوشیاں اور سکون ہے, اس کا دار و مدار جسم سے زیادہ روح پر ہوا کرتا ہے. جو اپنی روح کا جتنا خیال رکھتا ہے, اس شخص کی زندگی کا کانفیڈنس ہی کچھ الگ لیول کا ہوتا ہے. عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہیں سعودی عرب کے سابق مفتی گزرے ہیں, بہت نیک, بڑے اللہ والے, بڑے متقی انسان گزرے ہیں. نابینا تھے, اندھے تھے, بہت بڑے عالم تھے. 90 سال کی عمر پائی, 90 سال کے بڑھاپے میں انتقال ہوا, اور یہ 90 سال ایسے گزارے انہوں نے جہد مسلسل میں, مسلسل محنت میں. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی چھٹی نہیں لی, زندگی میں کبھی کوئی چھٹی نہیں لی. جوانی میں جو ذمہ داریاں شروع کی, جو محنت شروع کی, 90 سال کے بڑھاپے تک وہ محنت جاری رہی. لوگ ان کی محنت کو دیکھ کر, ان کی جستجو کو دیکھ کر اش کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شیخ 90 سال کا بڑھاپا, 90 سال کا بڑھاپا, اور 90 سال کے بڑھاپے میں یہ محنت, یہ جستجو, دن رات آپ کو ہم کسی نہ کسی کام میں مشغول دیکھتے ہیں. کہیں کبھی درس دے رہے ہیں, کبھی فتویٰ دے رہے ہیں, کبھی کوئی چیز املا کروا رہے ہیں, کبھی خدمت خلق کے کاموں میں مصروف ہیں, کبھی حکومت کے منصبداروں عہدیداروں سے گفتگو اور میٹنگوں میں مصروف ہیں. کہا 90 سال کے اس بڑھاپے میں یہ محنت کیسے ممکن ہوئی؟ بن باز نے کہا, پوچھنے والے کو جواب دیتے ہوئے کہا, بیٹے روح اگر جوان ہو تو پھر جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں کرتا. روح اگر جوان ہو تو پھر جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں کرتا. جسم بھلے سے بوڑھا ہو جائے, روح اگر جوان ہو, توانا ہو, تندرست ہو, طاقتور ہو, تو انسان جسمانی اعتبار سے کمزور رہ کر بھی اندر سے بہت مضبوط ہوتا ہے. تبھی تو ان کے بارے میں آتا ہے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آخری مومنٹس جو ہوتے ہیں کینسر پیشنٹ کے کتنے اذیتناک اور المناک ہوتے ہیں. اس کے باوجود زندگی کی آخری رات بھی, جو ان کی زندگی کی آخری رات تھی, حسب معمول ان کی مجلس افتاء جمتی ہے. مجلس افتاء میں وہ بیٹھتے ہیں, لوگ سوالات کرتے ہیں, لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. آپ نے کبھی کسی کینسر پیشنٹ کو آخری مراحل میں اس قدر توانائی کی حالت میں نہیں دیکھا ہوگا. تو یاد رکھنا, میری اور آپ کی زندگی کی
حقیقی توانائی، حقیقی مسرت، حقیقی طاقت، حقیقی خوشیاں، حقیقی سکون یہ جسم سے زیادہ روح پر منحصر ہے۔ اور میرے عزیزو، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج کی دنیا کا، آج کے انسانوں کا اور آج کے کلچر کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ آج انسانوں کا سارا فوکس صرف اس جسم پر ہے، سارا کا سارا فوکس اس جسم پر ہے، سارا اہتمام اس جسم کے لیے، سارے پروگرام بن رہے ہیں اس جسم کے لیے۔ جسم کو بنانا ہے، جسم کو سنوارنا ہے، جسم کو خوبصورت کرنا ہے، جسم کو جاذبیت والا بنانا ہے، جسم کو صحت مند رکھنا ہے۔ انسان کی ساری فکر، انسان کی ساری سوچ، انسان کی ساری تدبیریں آج صرف اور صرف جسم تک محدود ہیں۔ چلے جاؤ گلی گلی بیوٹی پارلر ملیں گے آپ کو جہاں انسان کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ چلے جاؤ گلی گلی آپ کو ہسپتال ملیں گے جہاں انسان کی جسم کا علاج کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے اس انسان پر کہ جس کی روح اس کے جسم سے زیادہ بیمار ہے۔ جسم کے لیے تو تم نے اتنے جتن کیے ہیں، گلی گلی ہسپتال کھول رکھے ہیں، بیمار روح کا علاج کب کرو گے؟ ڈاکٹر کا علاج کرا کے اپنے جسم کو صحت مند بنا بھی لوگے؟ روح اگر تمہاری بیمار رہے گی، تم جسمانی اعتبار سے صحت مند رہ کر بھی بیمار رہو گے۔ آپ دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑی بڑی ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر، اللہ ہاں خودکشی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہے، خودکشی کر رہا ہے، دوسروں کا علاج کرنے والا خودکشی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے جو سلیبس پڑھا ہے وہ سلیبس اسے صرف جسم کا علاج کیسے کرنا وہ سکھاتا ہے۔ بیچارہ دوسروں کے جسم کا علاج کرنے والا، خود اس کی اپنی روح اندر سے بیمار تھی۔ یہ دوسروں کے جسموں کا علاج کرتا رہا، اندر سے اس کی روح بیمار رہی، اور یہ روح کا اضطراب، یہ روح کی بے چینی اس قدر بڑھتی ہے، ایک دن وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ یہاں رک کے سوچو آپ، کیوں آخر یہ خودکشی؟ یاد رکھنا، روحوں کے ڈاکٹر انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں۔ روحوں کے ڈاکٹر انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں۔ روحوں کا علاج انبیاء و رسول علیہ السلام کی تعلیمات میں ملے گا، اور انہی کی تعلیمات ہی میں ملے گا۔ جو انبیاء و رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کرے گا، جو پیغمبروں کی تعلیمات سے انحراف کرے گا، اسے اس زمین پر کبھی واللہ العظیم سچی خوشیاں اور سچا سکون نہیں ملے گا۔ وقتی سکون ملے گا، وقتی اطمینان ملے گا، وقتی خوشیاں ملے گی، لیکن یہ خوشیاں، یہ سکون دیر تک رہنے والا نہیں، یہ بہت جلد فنا ہو جائے گا۔ زندگی کا حقیقی سکون چاہتے ہو، جسم سے زیادہ روح کی فکر کرو۔ زندگی کی حقیقی مسرتیں اور خوشیاں چاہتے ہو، جسم سے زیادہ روح کی فکر کرو۔ زندگی کا قرار چاہتے ہو، جسم سے زیادہ روح کی فکر کرو۔ آپ کی روح جتنی توانا رہے گی، جتنی تندرست رہے گی، جتنی جوان رہے گی، آپ کی زندگی اسی قدر خوب گزرے گی۔